ناول نیم تیری دید۔ پارٹی میں مہمانوں کے آنے کا سلسلہ تا حال جاری تھا۔ کب پارٹی ختم ہوگی اور وہ گھر واپس چلی جائے گی، یہ سوچتے سوچتے وہ کب سے الگ تھلگ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی، مہمانوں کا جائزہ لیتی اور پھر کچھ دیر کو نظریں جھکا کر خود کو ملامت کرتی کہ وہ اس وقت اس پارٹی میں کیوں کر موجود ہے۔ وجوہات کئی ساری تھیں، مگر جن چند وجوہات کی وجہ سے اس وقت اسے دقت کا سامنا تھا، وہ اس کا لباس تھا۔ اس کے باقی لوگوں میں نہ گھلنے ملنے کی عادت تھی، اور شاید اس آزاد خیال لوگوں کی پارٹی میں اگر وہ عبایا میں آ کر شرکت کرتی ہے، جہاں دیگر خواتین نے جدید مغربی لباس پہن رکھے ہیں، جس میں بنا آستینوں کے کپڑے، جینز، سکرٹس اور کچھ میں تو خواتین کی پوری کمر نظر آ رہی ہوتی، تو یہ یقیناً دقت والی بات ہی تھی اس کے لیے۔ اوپر سے شراب اور مکس ڈانس مزید پریشانی کا باعث بن رہی تھی، مگر ہونے کو کیا ہی ہو سکتا تھا۔ وہ اب شرکت کر چکی تھی اور پارٹی ختم ہونے سے پہلے اس کا واپس گھر جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ رات کے 11:30 بج چکے تھے اور سردیوں کی رات میں اس کا وہاں سے اکیلے نکلنا ممکن نہ تھا، کیونکہ گھر وہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور تھا۔ وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے، کیونکہ وہاں رکنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا، مگر پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی رہی کہ یہاں رکنا بہتر ہے، کیونکہ پارٹی جیسی بھی ہے، یہاں اس کی ماں اور دونوں بہنیں جو سوتیلی ہی سی مگر موجود تھیں، اور کچھ دیر میں اس کا باپ بھی میٹنگ سے پارٹی میں شرکت کرنے پہنچ جائے گا، تو دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ باہر نکلنے سے وہ یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ اچانک ایک خوبرو نوجوان جس کی عمر لگ بھگ 35 سال کے قریب تھی، وہ ایک بہت ہی مہنگی گاڑی سے اترا اور سب کی توجہ اسی پہ مرکوز ہو گئی۔ وہ لان میں داخل ہوا جہاں پارٹی جاری تھی، اور فرداً فرداً سب اس سے ملتے چلے گئے۔ اتھیڑ عمر عورتیں اسے اپنی جوان بیٹیوں کے تعارف کرواتیں اور کچھ ہاتھ ملاتیں اور کچھ گلے مل لیتیں۔ اتنے میں دور سے دیکھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اس نوجوان سے متعارف کروایا۔ دونوں باری باری نوجوان سے گلے ملی۔ عبایا پہنے یہ سب مناظر دیکھ کر اس نے جھرجھری لی اور نظریں جھکا لیں۔ وہ نوجوان سب سے ہوتے ہوئے پارٹی کے میزبان کے پاس پہنچ گئے، جہاں ایک 60 سالہ شخص نے اسے گلے لگایا اور پھر ایک اعلان سے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی آج جس انسان کے لیے رکھی گئی ہے، وہ ابھی ہمارے بیچ موجود ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس کو جانتے ہوں گے، مگر جو نہیں جانتے تو میں تعارف کروانا چاہوں گا۔ یہ ہیں مسٹر عدن شیرازی، میرے بہت ہی عزیز اور بڑے بھائی سفیان شیرازی کے اکلوتے بیٹے، جو کہ حال ہی میں امریکہ سے آئے ہیں۔ شیرازی فیملی کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ شیرازی گروپ آف انڈسٹری کا مستقبل اس قابل اور ہونہار نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، تو آج کی پارٹی اس نوجوان کی آمد میں رکھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب اس پارٹی سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آج کی پارٹی عدن شیرازی کے نام۔ اس نے اعلان ختم ہی کیا تھا کہ سب نے تالیاں بجا کر اپنے اپنے گلاس ہوا میں بلند کر کے یک زبان ہو کر کہا، عدن شیرازی کے نام۔ پارٹی باقاعدہ شروع ہوئی۔ وہ ابھی بھی مسلسل صوفے پر بیٹھی پارٹی ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کا گلا پیاس کی شدت سے خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور دور اسے اپنے والد اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دکھائی دیے۔ والد کے ہونے سے دل میں ایک انجانا سا سکون کا احساس پیدا ہوا۔ ویٹر کو ٹرے لیے گزرتے دیکھ اس نے ٹرے سے گلاس اٹھایا، اور جیسے ہی گلاس ہونٹوں سے لگانے لگی، کسی نے زور سے گلاس ہاتھ سے کھینچ لیا اور گلاس پل بھر میں زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ پاس سے عدن شیرازی گزر رہا تھا۔ گلاس سے اچھلتا ہوا کچھ مشروب اس کے لباس پہ گر گیا تھا۔ پاس کھڑی لڑکی جس نے ہاتھ سے گلاس کھینچا تھا کہنے لگی، خلیہ دیکھو اپنا، خلیہ پارساؤں والا اور شراب تک کے لیے ہاتھ نہیں کانپتے، حیرت ہے۔ وہ کھل کے ہنسی تھی۔ شراب؟ مگر میں تو پانی پینا چاہ رہی تھی۔ لفظ شراب سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ عدن جو کہ رومال سے بہت ہی نفاست سے اپنے سوٹ کو صاف کرنے میں مصروف تھا، وہ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ لڑکی نے جیسے ہی عدن کو دیکھا تو اپنی توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ ہائے عدن! عدن نے نظر انداز کر دیا اور وہ پریشان حال لڑکی سے مخاطب ہوا، آپ کو پانی پینا ہے؟ لڑکی نے اشپات میں سر ہلایا، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو پانی پلا دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی ہچکچائی، مگر عدن نے اس سے بہت طریقے سے سمجھایا کہ اتنی سردی میں پانی صرف نہیں ہوگا، میں اندر کچن سے ہی آپ کو پانی پلا دیتا ہوں۔ اندر کچن تک جاتے جاتے عدن نے اس سے معلوم کر لیا تھا کہ اس کا نام مہرو ہے
اور وہ بہت ہی بڑے بزنس مین چودھری سجاد کی بیٹی ہے۔ کچن میں جا کر اس کے قریب آنے لگا اور مہرو کو لگا اس نے آ کر غلطی کر دی ہے۔ اس نے آہستہ سے مہرو کے گال میں اپنی دونوں انگلیاں رگڑتے ہوئے کہا، مہرو، تمہارا نام بھی تمہاری طرح بہت پیارا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے مسکرایا۔ گھبراؤ نہیں، میں تھوڑا سا نشے کے اثر میں ہوں، یہ لو پانی پیو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ مہرو کی جان میں جان آ گئی اور وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا جس وقت اس نے پارٹی میں آنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ گھر کے ٹی وی لاؤنج میں وہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کی سوتیلی ماں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مہرو کو لگا تھا کہ پھر سے کوئی شکوہ شکایت ہوگی، کوئی کام کرنے کو کہیں گی یا کوئی بہانہ بنا کر لڑنے کا موقع ڈھونڈا جائے گا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مہرو نے وہاں سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ جانے لگی اس کی سوتیلی ماں نے اسے مخاطب کیا، کہاں جا رہی ہو مہرو؟ سوال اس قدر پیار سے پوچھا گیا تھا کہ مہرو کو حیرت ہوئی۔ تھوڑے سے کام کرنے ہیں، اقرا نے کپڑے استری کرنے کو کہا ہے اور پھر حیا کا اسائنمنٹ کرنا ہے، کہہ رہی تھی کل تک چاہیے۔ چھوڑو سارے کام، ادھر آؤ میری بیٹی، میرے پاس بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ یہ سب مہرو کے لیے بالکل نیا تھا۔ ایسا برتاؤ اس کی سگی ماں کے گزرنے کے بعد اس کے ساتھ گھر میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ نوکرانیوں کی طرح پچھلے 9 سالوں سے بس حکم ہی سنتی آ رہی تھی، مگر مہرو کے لیے یہ خوشی کی بات تھی۔ وہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بہت ہنسی خوشی باتیں کرنے کے بعد جیسے ہی اقرا نے آ کر اس سے کپڑے استری کرنے کے بارے میں پوچھا تو جواب نفی میں ہونے کی وجہ سے وہ اس پر غصہ کرنے لگی، اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ مگر اس کی سوتیلی ماں نے مہرو کی سائڈ لی اور اقرا کو تمیز سے بات کرنے کا کہہ دیا، جس پر مہرو مزید حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اقرا غصے میں وہاں سے چلی گئی، مہرو کے ساتھ باتوں باتوں میں پارٹی میں شرکت کی بات کر ڈالی جس کو کسی بھی طریقے سے وہ انکار نہیں کر پائی۔ شام کو جب وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی تب ٹی وی لاؤنج میں اقرا اپنی ماں پر غصہ ہو رہی تھی کہ اس نے آج مہرو کی طرفداری کر کے اسے مہرو کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ سب مہرو کو پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے راضی کرنے کی ایک چال تھی جو کامیاب ہو گئی ہے۔ مہرو ایک سادہ لو اور صاف دل لڑکی جس کو محبت اور شفقت سمجھ رہی تھی، وہ سب ایک چال تھی اسے پارٹی میں ساتھ لے جانے کے لیے تاکہ مہرو کی غیر موجودگی میں ان کو لوگوں کی طرح طرح کے سوالوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی جہاں وہ کچھ اور تو نہیں کم سے کم کھل کر رو ضرور سکتی تھی۔ 2 دن بعد حقیقت جانتے ہوئے بھی وہ تیار ہوئی پارٹی میں شرکت کے لیے، کیونکہ وہ زبان دے چکی تھی اور اب انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ عبایا پہن کر جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، ماں بیٹیوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ساتھ بیٹھی حیا نے کرخدگی سے سوال کیا، پارٹی میں عبایا پہن کر کون جاتا ہے؟ وہ دراصل مہرو کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا، نہ ہی وہ کچھ بتا پا رہی تھی۔ تم کہیں وہاں تبلیغ کرنے کے ارادے سے تو نہیں جا رہی؟ سامنے والی سیٹ پہ بیٹھے اقرا نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ تینوں نے اس بات پر زوردار کہکا لگایا اور ان کے کہکے کے بیچ دل برداشتہ مہرو خاموش بیٹھی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی روانہ ہوئی اور پورے راستے پر وہ لوگ مہرو کا مذاق اڑاتے رہے۔ منزل پر پہنچنے 2-4-5 کلومیٹر کا راستہ اتنا طول پکڑ چکا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار وہ جگہ آ گئی اور مہرو مذاق بننے سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ مگر پارٹی میں جو ہوا وہ اپنے آپ میں ایک کرب اور اذیت لیے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے وہ فرش پہ بیٹھی اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش میں تھی۔ پارٹی کو گزرے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر مہرو کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں پارٹی میں شرکت کرنے اور وہاں پر پیش آنے والے تمام تر صورتحال پر پیشمانی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ہونے والے سیمینار میں اقرا کو اسپیچ کے لیے تیار کر رہی تھی، جس سے اس کی اپنی تیاری متاثر ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سیمینار کی پریزنٹر تھی مگر وہ مجبور اور بے بس تھی۔ ہر سخت بات، ہر ظلم کو خاموشی سے سہنا ایک واحد راستہ تھا اس گھر میں رہنے کے لیے، کیونکہ ماں اور بہنیں سوتیلی تھیں اور سگے والد کو فرض نہیں ہوتی
اگر ہوتی بھی تو وہ نظر انداز کر دیتا۔ اقرا کب سے اسپیچ میں غلطیاں کیے جا رہی تھی، بار بار مہرو اسے سمجھا رہی تھی، اس کی غلطیاں ٹھیک کر رہی تھی۔ اقرا، کیا اب خود سے تم باقی کی تیاری نہیں کر سکتی؟ میری اپنی تیاری متاثر ہوگی۔ اپنی تیاری کی پریشانی میں مہرو کی زبان سے صرف اتنی سی بات نکلنے کی دیر تھی کہ اقرا نے اسے اس حد تک باتیں سنائیں کہ مہرو رونے لگ گئی۔ وہ اقرا کو صفائی دیتی رہی کہ اس کا مقصد ہرگز اسے اگنور کرنا نہیں تھا، مگر غصے اور انا کی آگ میں سلگتی اقرا بآواز بلند اپنے غصے کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ بیچ بیچ میں چند گالیاں بھی سنا دیں۔ یہ سب مہرو کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اسے فکر اس بات کی تھی کہ باقی سب نے سن لیا تو مزید ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اسی لیے مہرو نے ہاتھ جوڑ کر اقرا سے معافی مانگی اور اسے خاموش رہنے کے لیے منت سماجت کرنے لگی، ساتھ ہی یقین دہانی بھی کروا دی کہ وہ آج رات ہر حال میں اقرا کی تیاری کروا دے گی۔ وہ رات کافی دیر تک اقرا کو تیاری کرواتی رہی۔ جب اقرا کی تیاری مکمل ہوئی تو فجر کی اذان میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ آرام کرنا یا اپنی تیاری کرنی، ان دونوں آپشن میں کسی ایک کو چننا تھا، اور نیند کی قربانی دے کر جیسے تیسے اس نے تیاری کر ہی لی۔ صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیمپس کے گیٹ پر ایک بڑا پینا فلیکس لگا تھا جس پہ عدن شیرازی کی تصویر تھی اور بطور چیف گیسٹ اسے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ کیمپس کی تمام لڑکیوں کے لیے یہ سب بہت خوش آئند تھا، سوائے مہرو کے، کیونکہ عدن شیرازی کے ساتھ اس کا پہلا تعارف ہی بہت ہولناک تھا۔ مگر باقی لڑکیاں مہرو سے مختلف تھیں۔ وہ زیادہ آزاد خیال تھیں، اور مہرو کو جو چیزیں ہولناک لگی تھیں وہ سب باقی لڑکیوں کو کول لگتی تھیں۔ مہرو ٹھیک اسی خوف سے نکلی بھی نہیں تھی کہ دوبارہ سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بطور پریزنٹر اسے عدن شیرازی کے لیے مختلف القابات جیسے معزز مہمان وغیرہ استعمال کرنے پڑیں گے۔ کچھ آدھی ادھوری تیاری کی فکر اور کچھ مہمان خصوصی کا سامنا کرنے کی فکر۔ ان سب کشمکش کے بیچ مہرو سوچتے سوچتے اب مہمان کے آنے کے انتظار میں ہاتھوں میں گلدستہ لیے دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ گیٹ تک آ گئی تھی۔ کسی بھی لمحے وہ خوبرو امیر زادہ پہنچ سکتا تھا، جس کو خوش آمدید کہنے کے لیے مہرو فرنٹ میں کھڑی ہاتھوں میں گلدستہ لیے مسکرانے کی پریکٹس کر رہی تھی۔ خوبصورتی کے باعث وہ باقی سب سے الگ تو تھی ہی، مگر باقیوں کے مغربی طرز کے لباس کے مقابلے میں وہ عبایا پہننے کی وجہ سے بھی باقیوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ مگر وہ عبایا پہنی ہوئی لڑکی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک عالیشان گاڑی کیمپس میں اندر آ کر ان کے سامنے رکی۔ گاڑی سے وہ خوبرو نوجوان امیر زادہ نکلا اور سب سے پہلے کیمپس کی نمائندہ مہرو سجاد سے گلدستہ وصول کیا۔ مہرو نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ عطر نے جواباً مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، کیمپس نے سب سے خوبصورت چہرے کا انتخاب کیا ہے۔ مہرو کے اعصاب کے لیے بات برداشت کرنا کسی اذیت سے کم نہ تھا، مگر وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی، اور وہ بھی مہمان خصوصی کو؟ یہ تقریباً ناممکن ہی تھا۔ سیمینار شروع ہوا اور تھکے اور الجھے اعصاب کے ساتھ مہرو نے بطور پریزنٹر اپنی ذمہ داری نبھانے کی خوب کوشش کی۔ کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئی، مگر الجھن، کچھ غلطیاں اور اعصابی جنگ کی وجہ سے وہ بہتر نہیں کر سکی۔ اقرا نے بھی اپنی اسپیچ دی، جس پر اسے 1 منٹ تک اسٹینڈنگ آپشن ملا، اور یہ سب مہرو کی نظروں کے سامنے ہوا۔ اقرا اس کی بہن تھی، اسے خوشی تھی اس کی کامیابی کی، مگر لوگوں کی کامیابیوں کے بیچ وہ خود کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی لکھی اسپیچ اور اس کی کروائی گئی تیاری کی بدولت لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں، مگر اس میں مہرو کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو بھی بخوبی نہیں نبھا سکی تھی، لیکن دل کو یہ تسلی تو تھی کہ اس کی بہن نے کامیابی سمیٹی ہے۔ اقرا نے اسٹیج سے سب کی تالیوں اور اسٹینڈنگ اوویشن کے جواب میں شکریہ ادا کرتی رہی، اور جب اس کی نظر مہرو پہ پڑی جو اس کی کامیابی پہ تالیاں بجا رہی تھی، تو ایک فلائنگ کس مہرو کی طرف اچھال دیا۔ مہرو کو تو پہلے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، مگر وہ فلائنگ کس کے بغیر بھی خوش تھی۔ اس عمل نے اس کی خوشی مزید بڑھا دی تھی۔ آخر میں جب سیمینار کے اختتام پر مہرو نے مہمان خصوصی کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دینا چاہی۔ اب سیمینار کے اختتام پر میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی
ہمارے اور اس کیمپس کے بہت ہی عزیز نوجوان انڈسٹریلسٹ اس سیمینار کے مہمان خصوصی عدن شہرازی کو مہرو کی زبان پھسلنے کی دیر تھی کہ پورے حال میں ایک کہکا گونج اٹھا۔ سب مہرو پہ ہنس رہے تھے۔ مہرو کو کچھ لمحے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے غلطی کو سدھارے، لیکن جب کہکے کی آواز تھوڑی کم ہوئی تو اس نے معذرت کر کے دوبارہ مخاطب کیا۔ معذرت چاہتی ہوں جناب عدن شہرازی کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اسٹیج سے کس طرح ادھر کر بیک اسٹیج آئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن غم زدہ تھی۔ وہ بظاہر رو نہیں رہی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ آنسو آنکھوں سے باہر نکلنے کو تیار تھے، مگر اس کا ضبط بیچ میں آ رہا تھا جو بچپن سے اب تک کی سختیوں کی وجہ سے بہت پختہ ہو چکا تھا۔ بیک اسٹیج پہ عدن کی آواز سنائی دے رہی تھی جب وہ ڈائس پہ آیا اور کیمپس سمیت باقی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ میں شہزادی ہوں۔ یہ بات تھی کہ حال میں کہکا گونج اٹھا۔ مہرو سب سن رہی تھی اور دکھ کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ آپ سب کو شاید یا بلکہ یقیناً یہ ہنسی والی بات لگ رہی ہوگی، مگر یہ ہنسی والی بات نہیں تھی، مسکرانے والی بات ضرور تھی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب تجسس سے کبھی ایک دوسرے کو کبھی عدن کو دیکھنے لگے۔ مہرو بھی بیک اسٹیج اب اس کی اسپیچ کو سننے لگی تھی۔ ہنسنے اور مسکرانے میں فرق ہے، خاص کر جب غلطی کرنے والے کو خود پتہ ہو کہ سامنے والا انسان مجھ پہ ہنس نہیں رہا بلکہ میری غلطی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو غلطی کرنے والا خود بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بجائے اس پہ مسکرائے گا۔ اس سے ندامت نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنی غلطی سے محظوظ ہوگا اور اس سے سیکھے گا۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، ہمارے دیکھنے کا وہ نظریہ برا ہوتا ہے جو ہمیں غلطیوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش میں لگاتا ہے کہ غلطی سے بچو، حالانکہ ہم انسان ہیں اور ہم چاہ کر بھی غلطیوں سے نہیں بچ سکتے۔ غلطیاں ہمیں وہ بناتی ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں، مگر ہم غلطیاں کرنے سے ہی ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ مہرو بھی اب بیک اسٹیج سے نکل کر سائڈ پہ لگائی گئی کرسیوں میں سے ایک بار بیٹھ کر غور سے اس کی بات سننے لگی۔ ہال میں مکمل سناٹا تھا۔ میں 25 سال کا تھا جب مجھے شیرازی گروپ آف انڈسٹریز کی ایک سبسڈری کمپنی دی گئی۔ میں نے ایک ہی سال میں 5 بزنس ڈیلز کی اور پانچوں میں خسارہ ہوا۔ 3 ڈیلز سے تو ہم کسی طرح نکل آئے، مگر آخری 2 ڈیلز اتنی بڑی تھی کہ اس کے خسارے سے ہم نکل ہی نہیں سکے اور کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ مجھے اپنی ہی فیملی نے بزنس سے ہٹا دیا کیونکہ میں نے شیرازی گروپ کو اتنا بڑا نقصان دے دیا تھا جیسے آپ گاڑی کے 4 میں سے ایک ٹائر کو نکال دیں۔ میں اگلے 1 سال تک بہت پریشان تھا، کوئی کام نہیں تھا اور فیملی نے مجھے بزنس سے دور رہنے کا مشورہ دے رکھا تھا۔ میں کیا کرتا؟ یا تو ساری زندگی آوارہ گردی کرتا جو کہ میں افورڈ بھی کر سکتا تھا، ہال میں کہکا گونجا، اور یا میں اپنا کریئر بناتا۔ میں نے ٹھان لی کہ مجھے اپنی صلاحیت ثابت کرنی ہے اور میں نے اگلے 3-4 سال کسی اور کمپنی میں کام کیا۔ وہاں میری وہ تمام غلطیاں کام آئیں جو میں نے کی تھیں اور وہ سب نہیں دہرایا جو خسارے کا سبب بنا تھا۔ مجھے کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ آفر ہوئی اور میں نے مزید 2 اور محنت کی، یہاں تک کہ مجھے CEO کی پوسٹ آفر ہو گئی۔ میری فیملی نے جب یہ سب چڑھنی دیکھی تو مجھے شیرازی گروپ آف انڈسٹریز سنبھالنے کی ذمہ داری نبھانے کو کہا۔ میں نے کہا ایسے نہیں، میرا انٹرویو پینل انٹرویو لے گا جب وہ مطمئن ہوں گے۔ تب انٹرویو ہوا اور مجھے اس بار بھی مسترد کر دیا گیا۔ میں نے کہا جو مرضی ہو، مگر شیرازی گروپ کی CEO کی پوسٹ تو میری ہی ہے کیونکہ یہ ہمارا خاندانی کام ہے۔ حال میں اس بار پھر شور کا کہکا گونجا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ انٹرویو اچھا رہا اور مجھے باقاعدہ لیٹر موصول ہوا CEO کی پوسٹ کا۔ میں 34 سال میں اس کمپنی کی 70 سال کی تاریخ میں نوجوان CEO بنا۔ وہ بولتا گیا اور اگلے 50 منٹ تک وہ ایسی اسپیچ کر گیا کہ پورے ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اگلی بار کوئی عدن شیرازی کی جگہ عدن شہزادی کہہ دی تو اس پہ ہنسنا نہیں ہے بلکہ خلوص کے ساتھ مسکرا دینا ہے۔ مہرو سمیت پورا ہال اٹھ کے تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان کیمپس کا ہیرو بن گیا تھا۔ سب نے اس کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ جاتے جاتے وہ مہرو سے ملا اور مہرو نے اتنی شاندار سپیچ پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مہرو میڈم، سپیچ آپ کی بہت اچھی تھی۔ یہ الگ بات ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کے کھاتے میں چلا گیا۔ مہرو یہ سن کر حیرت سے چونک گئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی
اقرا آकर خوشی سے مہرو کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے اسٹینڈنگ اوویشن ملا ہے، وہ خوشی سے چلاتی ہوئی مہرو کو گلے لگا چکی تھی، بنا دیکھے کہ عدن پاس ہی کھڑا ہے۔ مہرو نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اقرا کو عدن کی موجودگی کا بتایا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں خوشی کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی۔ تھینک یو، آپ نے سیمینار کو 4 چاند لگا دیے۔ اقرا نے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا۔ آپ سب کی اتنے دنوں کی محنت تھی، میرا کوئی کمال نہیں اس میں، عدن نے وضاحت کی۔ آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا، خوشی دگنی ہوگی۔ اقرا نے عدن کو دعوت دی جسے عدن نے بظاہر قبول کر لیا۔ رات کو کھانے کی میز پر اقرا اور حیا نے حسب توقع سیمینار کی باتیں کی۔ مہرو خاموش بیٹھی تھی، وہ جلدی کے ساتھ کھانا کھانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ان کے والدین اقرا کی کامیابی پر خوش تھے۔ مہرو نے آج عدن شہرازی کو عدن شہزادی کہہ دیا سیمینار میں، حیا نے ہنستے ہوئے بتایا۔ یہ سن کر ان کے والدین بھی ہنسنے لگے اور مہرو کے لیے یہ اب ایک دائرے کی شکل اختیار کر چکا تھا جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ کچھ ناکامیاں دوسروں کی کامیابیوں کو بھی ماند کر دیتی ہیں۔ مہرو پر ستیلی ماں نے طنز کیا، جسے حسب معمول مہرو نے مسکرا کر ٹال دیا۔ اقرا نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حیا کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ عدن کی بات نہیں سنی تھی کہ غلطی ہو جائے تو غلطی پہ ہنسنا بہتری نہیں ہے۔ موم اینڈ ڈیڈ، میں نے عدن کو گھر آنے کی دعوت دی ہے اور وہ اگلے ہفتے میں کسی دن فرصت نکال کر آنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ بہت خوب، میں ویسے بھی اسے دعوت دینے کا سوچ رہا تھا، ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں، مگر میری بیٹی نے میرا کام آسان کر دیا۔ گڈ جاب۔ سجاد نے بیٹی کا حوصلہ بڑھایا۔ کھانے کی میز پر آج اقرا کی تعریفیں ہو رہی تھیں اور ہوتی بھی کیوں نہ، کارنامہ ہی ایسا کیا تھا۔ مہرو کو بھی دلی خوشی تھی، مگر دوسری طرف وہ اپنے ہی آنکھ میں ویرانیوں کا شکار ہونے لگی تھی۔ اگلے کئی دن مہرو یونیورسٹی سے آ کر گھر کے کام کرتی اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوتی۔ اپنے کمرے تک محدود مہرو کی زندگی میں تبدیلیاں جنم لے رہی تھیں، اور ایک تبدیلی تو اس رات اپنی اصل شکل میں نمایاں ہوئی جب وہ رات کو کمرے میں بیٹھی خالی دماغ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور جب اندر آنے کی اجازت دی گئی تو اقرا اندر آئی۔ مہرو کو پڑھتے دیکھا وہ واپس جانے لگی، مگر مہرو نے اسے روک کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اقرا معمول کی باتیں کرنے لگی اور کچھ دیر بعد وہ جانے لگی، مگر مہرو کو لگا کہ اقرا کچھ کہنا چاہتی ہے مگر وہ کچھ کہہ نہیں رہی۔ جاتے ہوئے وہ دروازے میں کسی مجسمے کی مانند کھڑی رہی، مگر مہرو سمجھ گئی تھی اور اس نے بنا کچھ کہے اقرا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اتنا پریشان نہیں دیکھا میں نے تمہیں آج تک، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مہرو نے کئی سوال ایک بار میں پوچھ لیے، مگر اقرا سوائے معذرت اور آنسوؤں کے کچھ نہیں کہہ سکی۔ جب کچھ دیر بعد وہ تھوڑی سنبھل گئی تو دل پہ بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے اس دن جب سب کو داد دیتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور پھر میری نظر تم پہ پڑی اور ان سب سے زیادہ خوش تم نظر آئی۔ تمہاری آنکھوں میں خوشی کی وہ چمک جو میری کامیابی پہ مجھے نظر آئی، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا اتنے سالوں میں، تم ہمیشہ کی طرح بہتر سے بہتر برتاؤ کرتی رہی۔ تمہارا کریڈٹ میرے حصے میں آیا مگر تم خوش تھی۔ تم نے میری وجہ سے صحیح تیاری نہیں کی مگر تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اسی الجھن میں تھی کہ میں کس طرح اپنی ندامت کا اظہار کروں، اور آج میں نے سوچا مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، تو میں ہر غلطی کے لیے دل سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی ہر غلطی پر دل سے نادم ہوں۔ اس سے بیشتر کہ مزید اپنے کیے پہ ندامت کرتی، مہرو نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، جو ہوا ہے بھول جاؤ۔ تم میری بہن ہو اور ہر بہن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی بہتری سوچے۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں باقی تمام گھر والے مہرو کے ساتھ اقرا کے برتاؤ میں واضح تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ اقرا کو ایک بہن مل گئی تھی جسے وہ تب سے نظر انداز کرتی آ رہی تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ مہرو چونکہ سب سے بڑی تھی تو وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتی تھی۔ اگلے ہفتے جس دن عدن کی دعوت ہونی تھی اس دن گھر کا سارا کام مہرو کے ذمے تھا، مگر اس بار بھی اقرا ہاتھ بٹانے میں پیش تھی۔ کھانے بننے سے دعوت کے اختتام تک تمام تر معاملات مہرو نے سنبھالنے تھے۔ دوپہر سے وہ تیاری میں لگی ہوئی تھی اور شام کو جب عدن بالآخر ان کے گھر پہنچا تو اسے حیرت ہوئی کہ مہمان کے لیے باقاعدہ پھول سجائے گئے تھے۔ وہ لوگ سب اس کے آگے پیچھے اس کی آؤ بھگت میں یوں سرگرم تھے کہ بہت سے بچکانہ حرکتیں بھی کر گزرے، مگر عدن کی آنکھیں ایک ہی چہرے کی تلاش میں تھیں۔ اسے اس گھر میں مہمان آئے ہوئے
قریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے مگر اسے ابھی تک وہ دکھائی نہیں تھی۔ سیاد نے باتوں باتوں میں بزنس ڈیل کی بھی بات کی مگر اس وقت عدن کا ذہن کچھ اور ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا اور ڈیل کو کمپنی کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کرنے کا کہہ کے موضوع بدل دیا کیونکہ وہ جس کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی تھی۔ اقرا اور حیات دونوں بہت شوق اور تجسس سے عدن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اس کی خاطر مدارت میں لگی تھی اور دوسری طرف ان کی ماں دونوں بیٹیوں کی تعریفیں بیان کرتے نہیں تھک رہی تھی مگر عدن بے چین تھا۔ وہ لمحے گن رہا تھا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے مگر ابھی تک مہرو نظر نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر میں گیسٹ روم میں مہرو داخل ہوئی جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عدن کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی۔ مہرو نے بس اتنا کہہ دیا کہ کھانا لگا دیا ہے، آپ سب ڈائننگ روم میں تشریف لے آئیں۔ کھانے کی میز پر بھی وہی ساری باتیں ہوئیں جن سے عدن تقریباً اکتا چکا تھا مگر تاثرات ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ مہرو کھانے کی میز پر بھی موجود نہیں تھی، مسلسل بیٹیوں کی تعریفوں کے پل باندھتی اس ادھیڑ عمر عورت کے پاس کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ عدن نے موضوع بدلنے کے لیے کھانے کی تعریف کی مگر عدن اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ خود کو تعریفوں کے ایک اور جال میں کھینچ چکا ہے۔ کھانا اچھا تو ہونا ہی تھا کیونکہ اقرا نے جو بنایا ہے۔ صبح سے تیاری میں لگی ہوئی تھی کہ آج خاص مہمان کی دعوت ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی، وہ بولتی چلی گئیں اور عدن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی چلا دی ہے۔ اقرا نے عدن کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے بہانے سے اسے گھر کی اسٹڈی روم میں لے جانے کی اجازت دی اور اسٹڈی روم میں وہ کتابوں کے ذخیرے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس بور سے محفل سے کامیابی سے نکالنے پر عدن نے اقرا کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کتابوں پر دونوں کے بیچ باتیں ہوئیں اور عدن کو یہ معلوم ہوا کہ ان میں زیادہ تر کتابیں مہرو کی ہیں کیونکہ وہ کتابوں کی بہت شوقین ہے۔ باتوں باتوں میں اقرا عدن کے بہت نزدیک آ گئی تھی اور عدن ایک رنگین مزاج آدمی جس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزرا ہو وہ بھی اس حرکت سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو گیا تھا اور بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے مہرو کے بارے میں پوچھا۔ اقرا نے اسے کچن کی طرف روانہ کیا کہ وہ دوپہر سے کچن میں ہے اور کھانے سے لے کر باقی تمام تر انتظامات بھی اسی نے ہی کیے تھے۔ اقرا نے عدن کو کچن کے دروازے پر یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ وہ 2 منٹ میں اپنے کمرے سے ہو کر آتی ہے۔ کچن میں مہرو دعوت کے بعد برتن مانجنے میں مصروف تھی کہ عدن نے مذاق میں پیچھے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پچھلی خوشگوار ملاقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے عدن کو لگا تھا کہ مہرو کا ری ایکشن بہت اچھا ہوگا مگر جیسے ہی مہرو نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر پیچھے دیکھا تو ایک عجیب سی ناگواری اس کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ ساتھ ہی چہرے پر پریشانی کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگے۔ آپ یہاں آپ اگر ٹی وی لاؤنج یا گیسٹ روم میں بیٹھیں یہاں اچھا نہیں لگتا اس طرح مہمان کا۔ وہ جانے لگی تھی کہ عدن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بات تو سنو لڑکی، میں یہاں تمہارے مہرو نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاتھ چھوڑ دیجیے میرا، اگر میں نہ چھوڑوں تو، عدن نے مذاق میں کہا مگر مہرو کا ری ایکشن بہت سخت تھا اور ہاتھ کو چھڑک کر اس کے قبضے سے آزاد کر دیا۔ تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو، آپ مہمان ہیں اس گھر کے اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہی ورنہ تم جیسے نیچ انسان کو تمیز سکھانی آتی ہے مجھے۔ مہرو جیسے ہی کچن سے نکلنے والی تھی وہاں حیا حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دونوں کے بیچ ہونے والے معاملے کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو جا چکی تھی مگر عدن ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، کچھ شرمندہ سا تھا۔ حیا نے اپنی طرف سے بھی معافی مانگی مگر باتیں عدن کے دل پہ لگ چکی تھیں۔ اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا باوجود حیا کے بار بار معذرت کرنے کے۔ مہرو نے بلا وجہ اور نہ سمجھی سے نیا محاذ کھول لیا تھا۔ عدن شیرازی ٹک ٹک کا لینا کتنا مہنگا پڑنے والا تھا یہ اندازہ شاید مہرو کو نہیں تھا۔ اگلے کچھ دن سے معمول کے مطابق اچھے گزرے، یعنی جس طرح مہرو گزارتی آئی ہے بچپن سے۔ حیا نے واقعہ کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا ورنہ جو طوفان برپا ہونا تھا وہ مہرو کو ساتھ بہا لے جاتا مگر رد عمل تو آنا ہی تھا اور وہ تب آنا شروع ہوا جس دن اقرا کی عدن کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں حادثاتی ملاقات ہوئی۔ اقرا نے اس دن اچانک چھوڑ کر جانے کی وجہ پوچھی۔ آپ اس دن اچانک چلے گئے تھے، سب خیریت تھی؟ تو آپ اپنے گھر سے ہی بے خبر ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ بہتر ہے آپ اپنی بہنوں سے ہی پوچھ لیں۔ عدن نے سب اشارتاً کہہ دیا جو معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے کافی تھا۔
اقرا نے اگلی صبح ناشتے کی میز پر مہرو اور حیا سے واقعے کی تفصیل پوچھ لی۔ مہرو خاموش رہی مگر حیا نے سب واضح کر دیا اور بغض اور حسد میں کچھ اپنی طرف سے بھی شامل کر دیا۔ میں کچن میں پانی پینے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ مہرو عدن کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی تھی۔ وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ پر معذرت کر رہے تھے مگر مہرو نے اتنی باتیں سنائیں کہ عدن کے لیے مزید وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ مہرو نے بے کسی سے حیا کی طرف دیکھا جو فخریہ انداز میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ مہرو جان گئی تھی کہ حیا نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا اور اپنی مرضی کا حصہ منتخب کر کے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا۔ کیا تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے مہرو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا کیا ٹھیک ہے؟ وہ بھی عدن شہرازی کے ساتھ جو شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ کیا اسی کی کوئی سینس بنتی ہے؟ اقرا نے انتہائی خطگی سے پوچھا۔ اس بات کا مہرو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ معاملے کو غلط طریقے سے پیش کر دیا گیا تھا جس میں اس کی چھوٹی سی غلطی کو ناقابل یقین حد تک بڑا کر کے پیش کیا گیا تھا۔ تو جواب سے پہلے تو بیان کردہ واقعے کو درست کرنا بنتا تھا جو مہرو کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ اس وقت کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرنے والا تھا۔ تو اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ میری 3.7 ملین ڈالرز کی بزنس ڈیل ہونے والی تھی۔ اس سب کے بعد کیا وہ ڈیل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے ڈیل تو ہونے سے رہی مگر تعلقات بھی خراب ہوں گے جو بزنس کے لیے بالکل بھی نہیں اچھا۔ ناگواری سے یہ سب کہہ کر وہ اٹھ کے چلا گیا مگر مہرو کے سگے والد نے یہ سب کہا یہ جانے بغیر کہ اس کی بیٹی کے ساتھ دراصل ہوا کیا تھا۔ مگر والد کے پیسے اور بزنس کو فوقیت دینے والی بات سے مہرو بہت غمزدہ ہو گئی تھی اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے بھی چاہتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ یونیورسٹی جانے سے بہتر ہے سیدھا عدن کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگو۔ اپنے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحم کرو۔ اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتی تو کم سے کم ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ تم نے جو کرنا ہے کرو لیکن ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کے عادی ہیں۔ تمہیں نہیں پسند تو مت کرو مگر اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر ہماری زندگیاں مزید مشکل مت بناؤ۔ مہرو کے لیے سب کے رد عمل خاصے غمگین تھے مگر اس کی ماں کو بھی بلا وجہ اس میں گھسیٹا گیا جبکہ اس کے مرنے کو تقریباً 14 سال ہونے کو تھے۔ وہ تنہا ناشتے کی میز پر بیٹھی ان ساری باتوں کو سوچ رہی تھی اور جب اسے خیال آیا کہ وہ کافی وقت سے وہاں بیٹھی اپنی بے بسی کا ماتم کر رہی ہے تو اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ آنسو اب شاید آنکھوں میں خشک ہو گئے تھے۔ آنکھوں سے اتنے غم کے باوجود ایک آنسو رنج کا نہیں ٹپکا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یا تو وہ بہت میچور ہو گئی ہے یا اس کی آنکھوں میں موجود پانی کا ذخیرہ خشک ہو چکا ہے جو ہر غم اور تکلیف میں آنکھوں سے آنسو کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا اور کچھ دیر بعد اس کا من ہلکا ہو جاتا مگر اب یہ ہونا بند ہو گیا تھا۔ اب سارا غم رنج تکلیف سب اندر جمع ہونے لگا تھا۔ کمرے میں کچھ دوپہر تک بیٹھی وہ بنا کچھ کیے بستر پر پڑی رہی بے مقصد۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اقرا مہرو کے کمرے میں آئی اور اسے وہی سب سمجھانے لگی جو صبح ہر فرد سختی سے بتا چکا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ اقرا وہی سب دہرا رہی تھی لیکن لہجے میں سختی کی جگہ نرمی تھی۔ مہرو کے لیے عدن کے پاس جا کر معافی مانگنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اقرا نے یہ کہہ کر کہ وہ عدن کو بطور لائف پارٹنر دیکھنے لگی ہے اور وہ اس کو کافی سیریس لینے لگی ہے مہرو پر مزید پریشر بڑھا دیا کہ وہ جا کر عدن سے معافی مانگے۔ شام 5 بجے کے قریب وہ عدن کے آفس پہنچ گئی۔ عبایا پہنے وہ لڑکی بہت حد تک خوفزدہ تھی کہ اس کے ساتھ عدن جیسا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، خاص کر کے جب وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو۔ ریسیپشن پر مہرو کو بتایا گیا کہ عدن تھوڑی دیر پہلے ہی نکل چکے ہیں، آپ کو تشریف لائیے گا۔ مہرو گھر واپس آئے مگر رات کو جب اسے کھانے کی میز پر بریفنگ دینی پڑی تو عدن کی غیر موجودگی کا سن کر مہرو کو جو غصے کا سامنا کرنا پڑا فیملی ممبر سے، کچھ دیر کے لیے مہرو کا دل کیا کہ وہ ابھی عدن کے گھر جا کر اس کے پاؤں پڑ جائے تاکہ یہ روز روز کی ذلت ختم ہو جائے۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح مہرو نے یونیورسٹی جانے کی جگہ سب سے پہلے عدن کے آفس کا رخ کیا۔
وہاں پہنچ کر اسے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا گیا کہ عدن کچھ دیر میں آ جائیں گے، مگر 2 گھنٹے انتظار کے بعد ریسیپشن نے میرے کو بتایا کہ عدن ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہ 3 دن بعد آئیں گے۔ 3 دن کی مزید ذلت اور حقارت کو برداشت کرنے کی مہرو میں ہمت نہیں تھی۔ وہ یہاں سے واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ پوچھل قدم جو واپسی پر گھر کی طرف اٹھا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ ابھی تو کل کا غصہ کسی کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اب مزید 3 دن کیسے سب کے غصے کا سامنا کرے گی؟ وہاں نکلتے ہوئے ایک بزرگ گارڈ نے مہرو کو غمزدہ دیکھ کر وجہ جاننے کی کوشش کی، تو مہرو نے بتایا کہ وہ عدن سے کسی کام کے سلسلے میں ملنے آئی تھی، لیکن اسے بتایا گیا ہے کہ عدن ملک سے باہر جا رہے ہیں، 3 دن بعد واپسی ہوگی۔ بزرگ گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیتی صاحب کل بھی پورا دن دفتر میں تھے، کل رات 8 بجے کے قریب وہ دفتر سے گھر گئے تھے اور آج بھی صبح سے دفتر میں ہی ہیں، مگر یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اتنی آسانی سے کہاں کسی سے ملتے ہیں۔ مہرو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ عدن اسے سزا دینا چاہ رہا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ مہرو سے وہ ملے۔ انتظار کروانا اور پھر بہانہ بنا کے ملاقات ٹال دینا محض ایک پلان تھا، جس کا شکار مہرو مسلسل گھر میں موجود لوگوں کے غضب کے نشانے پہ تھی۔ مہرو نے یونیورسٹی جا کے اقرا کو بتایا کہ وہ 3 دن بعد جیسے ہی عدن واپس آتا ہے، وہ ہر حال میں معافی مانگ لے گی، ابھی وہ ملک سے باہر ہے۔ اقرا کو اعتماد ملنے سے 3 دن گھر میں اس بات پر کشیدگی ختم تو نہیں ہو سکی، مگر اس کی شدت میں کمی ضرور آ گئی تھی۔ 3 دن جیسے ہی گزرے، اگلے روز صبح صبح مہرو عدن کے دفتر پہنچ چکی تھی۔ حسب معمول انتظار کروایا گیا۔ عدن جب آیا تو اسے دیکھتے ہی نظر انداز کر کے سیدھا اپنے آفس میں داخل ہوا۔ ریسیپشن سے ملنے کی درخواست کی، مگر مہرو کو بتایا گیا کہ عدن صاحب کا شیڈول بہت بزی ہے، آپ انتظار کیجیے گا، جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں گے۔ وہ پھر سے انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب جان بوجھ کر کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ انسانیت پر سے مہرو کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ ایک لڑکی جو اپنی غلطی کی معافی کے لیے پچھلے کئی دنوں سے ذلیل ہو رہی ہے، کیا یہ انسانیت ہے؟ ایسے درجنوں سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے انتظار کر رہی ہے، تو وہ پھر سے ریسیپشن پر گئی اور درخواست کی، اور حسب معمول وہی جواب ملا کہ انتظار کیجیے۔ مگر مہرو نے اس بار منت سماجت سے ریسیپشنسٹ کو ایک بار عدن سے بات کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ ریسیپشن پر بیٹھی خاتون نے ٹیلی فون پہ کچھ باتیں کی اور پھر مہرو کو اندر جانے کی اجازت دے دی کہ عدن صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ مہرو اندر جانے میں کئی منٹ لگا دیتی ہے، جو غالباً چند سیکنڈز کا فاصلہ تھا، کیونکہ وہ خوفزدہ تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ تلخ ہوگا۔ راہداری میں ایسا کچھ سوچتے وہ بالآخر ہمت کر کے اندر چلی گئی۔ اندر جا کے دیکھا تو عدن کرسی پہ بیٹھے تھے، مگر کرسی کی پشت سامنے کی طرف تھی، تو عدن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، فکر مت کریں آپ، عدن کی دوستی دیکھی ہے اس نے، مگر نفرت نہیں دیکھی۔ اگلے 2 ہفتے میں ایسے حالات کر دوں گا اس کے کہ بھاگتا ہوا آ کر میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا۔ مہرو فون پہ ہونے والی عدن کی باتیں سن کر اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور باوجود سردی کے ماتھے پر پسینہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ بات ختم کر کے جب وہ مڑا تو الجھن اور پریشان مہرو کو دیکھ کر اس کے دل میں جانے کیوں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ جی بتائیں، کیا مدد کر سکتا ہے یہ نیچ انسان آپ کی؟ میں نے سنا ہے آپ کئی بار تشریف لا چکی ہیں، میں تکلیف دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ طنز سے شروع ہونے والی گفتگو کے جواب میں مہرو کچھ دیر خاموش نیچے دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ عدن کے پوچھنے پر بنا کچھ کہے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ نظریں جھکائے، دونوں ہاتھ جوڑے، مہرو بس اتنا کہہ پا رہی تھی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ کئی بار یہ جملہ دہراتے وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ عدن کو جھٹکا لگا تھا، یوں جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ وہ کھیل کھیلنے لگا تھا، چند ہی روز میں مہرو کو اس حد تک مجبور اور نڈھال کر چکا تھا جیسے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ مہرو کی بے بسی دیکھ کر عدن کے اندر کا انسان چاک گیا تھا۔ پانی کا گلاس مہرو کو تھماتے ہوئے اسے تسلی دی کہ میری طرف سے کسی قسم کی نفرت یا گلہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے برتاؤ کی وجہ سے میرے اور آپ کے گھر والوں کے تعلقات خراب ہوں گے۔ آپ نے جو کیا، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہی کرتا جو آپ نے کیا تھا۔ غلطی میری تھی، مجھے آپ کے اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مہرو کے لیے عدن کا اتنا سلجھا ہوا رویہ بہت حیران کن تھا، اور شاید عدن کے لیے خود بھی حیرت والی بات تھی، مگر وہ جو کہہ چکا تھا
سب دل کی سننے کی بات کہا تھا۔ مہرو بہت پرسکون ہو کر چلی گئی تھی، مگر وہ رات تک آفس میں اسی کشمکش کے ساتھ بیٹھا رہا کہ وہ انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے جسے سدھارنے کا اسے خیال تک نہیں آیا۔ مگر وہ جان گیا تھا کہ مہرو کے لیے اس کے دل میں کیا جذبات ہیں۔ مہرو کی اب گھر میں قیدی والی حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ عدن پھر سے ان کے گھر آیا اور ایک بات ان سب کو بھی مدعو کیا اپنے گھر، اور یوں دونوں خاندانوں کے بیچ تعلقات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ عدن کے مہرو کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی بہت ہی اچھی اور خوش اخلاقی سے ہوتی۔ عدن میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ مہرو کی اس دن آفس میں سامنا کرنے سے اب تک تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ عدن میں بہتری آنے لگی تھی۔ یہ بہتری اس کے ارد گرد کے لوگوں کو، خاص کر دفتر اور قریبی دوستوں نے بھی نوٹ کی تھی۔ مہرو سے ملنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنے کی خواہش لیے وہ روز سو جاتا کہ شاید کل کوئی موقع مل جائے۔ ایک دن شہر کی مین لائبریری میں عدن کتابوں کی تلاش کرتے ہوئے جب لائبریری داخل ہوا تو مطلوبہ کتابیں ڈھونڈ کر کاؤنٹر پر لے آیا۔ کاؤنٹر کے پر کتابیں ایشو ہونے کے لیے رکھ دی تو کاؤنٹر پر موجود نمائندے نے بتایا کہ آپ کی ممبرشپ ختم ہو چکی ہے اور یہ کتابیں آپ کو ایشو نہیں کی جا سکتی۔ ممبرشپ رینیو کرنے میں 2 دن کا وقت لگے گا۔ عطر نے کتابیں اٹھا کر واپس مطلوبہ شیلف میں رکھنا چاہیے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مہرو سے ملاقات ہو گئی۔ حادثاتی ملاقات، وہ بھی پسند کے انسان سے، تو دن بہتر بنانے کا اس سے اور اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ مہرو نے عدن کی لائبریری میں موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا۔ جس پر عدن نے بتایا کہ وہ یہاں بہت ہی کم آتا ہے کیونکہ وہ کتابیں خرید کر پڑھنے کا شوقین ہے، مگر جب کوئی کتاب مطلوبہ نہ مل رہی ہو تو لائبریری آنا پڑتا ہے۔ بہت خوب، تو کون کون سی کتابیں لینے آئے ہیں آپ؟ دکھائیں ذرا۔ مہرو نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی۔ کتابیں نہیں لے جا سکتا، دراصل میری ممبرشپ ختم ہو گئی ہے تو مجھے پھر کسی دن چکر لگانا پڑے گا، عدن نے کہا۔ مہرو نے اسے اپنی ممبرشپ میں کتابیں ایشو کروا کر دے دیں، ساتھ ہی مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ واپس کر دیجیے گا، ایسا نہ ہو کتابیں لے کر بیرون ملک چلے جائیں۔ مہرو کی بات پر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آئیڈیا برا نہیں ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ باہر کار پارکنگ تک آ گئے تھے۔ عدن نے مہرو سے گھر جانے کے اسباب پوچھے۔ مہرو نے بتایا کہ وہ ٹیکسی سے جائے گی۔ عدن نے ڈرتے ہوئے اسے ڈراپ کرنے کا کہا، جسے مہرو نے قبول کر لیا۔ گاڑی میں بیٹھے مہرو نے ویسے ہی فیملی بزنس ڈیل کے بارے میں پوچھ لیا۔ عدن نے بتایا کہ کمپنی کی کمیٹی نے پلان مسترد کر دیا ہے کہ اس ڈیل میں خسارہ ہوگا کیونکہ مارکیٹ میں اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو آپ ڈیل کینسل کر چکے ہیں؟ مہرو نے بتابی سے پوچھا۔ نہیں، ڈیل ہوگی، ضرور ہوگی، خسارہ ہی صحیح، مگر ڈیل میں آنے والا خسارہ کسی کی زندگی اچیرن ہونے سے بچانا زیادہ بہتر ہے۔ عدن کی بات سے مہرو سمجھ گئی تھی کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن کسی کی زندگی کو اچیرن ہونے سے بچانے کے لیے $3.7 ملین کا خسارہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مہرو نے افسردگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے سب سے ناپسندیدہ شخص کو نقصان ہوگا۔ مہرو خاموش بیٹھی باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گویا ہوئی ایک چھوٹی سی غلطی جو بہت ہی ذہنی دباؤ میں سرزد ہو چکی تھی، اس کی بنیاد پر آپ نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ میرے سب سے ناپسندیدہ انسان ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ میں جتنی خرابیاں تھیں ایک ایک کر کے میں سب کو بدل رہا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے مہرو کے گھر کے سامنے عدن نے گاڑی روک دی تھی۔ مہرو نے شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ عدن نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم نمبرز ایکسچینج کر لیں؟ مہرو مسکرائی اور یہ کہہ کر پلٹ گئی کہ ہاں، آئیڈیا برا نہیں ہے، سوچا جا سکتا ہے اس پر۔ عدن ہنسا اور مہرو کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔
چند قدم کے بعد مہرو پلٹ کے آئی۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی، یہ کہہ کر وہ گھر میں داخل ہو گئی، مگر عدن کے دل میں خوشی کا ایک جہاں سا کھل گیا تھا۔ اگلے ہی ہفتے کمپنی کی کمیٹی کی مخالفت کے باوجود اس نے ڈیل سائن کر لی۔ دونوں فیملیز کے تعلقات مزید بہتر ہو گئے۔ ڈیل سائن کرتے وقت عدن نے مہرو کے والد سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس تعلق کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتا ہے۔ مہرو کے گھر والوں کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ عدن اقرا کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہے، اور اگلے روز جب عدن اپنے گھر والوں کو مہرو کے گھر مہرو کا ہاتھ مانگتے بھیجا تو بظاہر تو انہوں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا اور کچھ دن مہلت مانگ کر اس دن بعد ٹال دیا۔ ان کے جانے کے بعد مہرو پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اقرا جس کے ساتھ کچھ ہی عرصہ قبل اس کے تعلقات ٹھیک ہوئے تھے، وہ اس خبر کی وجہ سے مہرو سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے بہن کے روپ میں سانپ تک کہہ دیا۔ اسے اپنی خوشیوں کا قاتل کہا اور جانے کیا کیا، مگر جو ظلم اس کی سوتیلی ماں نے کیا، یہ الزام لگا کر کہ وہ ویسے تو بہت مذہبی بنتی رہتی ہے مگر امیر اور کامیاب لڑکا دیکھا نہیں، کہ جا کر رنگ رلیاں منانے نکل پڑی۔ ہر طرح کا الزام، ہر طرح کی سختی آج تک مہرو نے برداشت کر لی تھی، مگر اس کے کردار پر سوال اٹھانے کا یہ پہلا موقع تھا، اور سوال اٹھانے والے بھی کوئی اور نہیں، اس کے گھر والے تھے۔ معاملہ اب برداشت سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ مہرو نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایک گرلز ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ عدن سے ملنے میں واضح کمی آئی تھی، اور عدن کو بھی تلقین کر دی تھی اس سے ملنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کی اپنی بہن اور ماں کی نظر میں وہ عدن سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بہتر ہے کہ بات یہیں ختم ہو۔ کئی دن گزر گئے اور مہرو کی وہ امید ماند پڑنے لگی کہ گھر سے کوئی اسے لینے ضرور آئے گا۔ دن گزرتے گئے، اس کی امید ماند پڑنے لگی اور تنہائی پڑنے لگی تھی۔ یونیورسٹی چھوڑ کر اب وہ ایک جگہ نوکری کرنے لگی تھی۔ عدن روز اس کی خبر رکھتا، بنا اسے بتائے کبھی کبھار ملنے بھی آ جاتا، مگر مہرو نظر انداز کرتی رہی۔ بالآخر عدن نے مہرو کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کو بتایا کہ مہرو نے آج تک گھر کے لوگوں کی خوشی کے لیے ہر قدم اٹھایا ہے۔ اقرا کو یاد دلایا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے تمہاری تیاری کروائی تھی، کیسے وہ آپ سب کی خاطر بار بار میرے آفس کے چکر لگاتی رہی، اس غلطی کے لیے جو کبھی اس نے کی بھی نہیں تھی۔ حیا وہاں تھی، پوچھی اس سے کہ کیا اس کے اس سارے معاملے میں کوئی غلطی تھی بھی یا نہیں، اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آج بھی آپ لوگوں کے انتظار میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مجھ سے بھی ملنا چھوڑ دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو نہیں پسند، لیکن آپ سب نے بدلے میں اسے کیا دیا آج تک، سوائے غم، تکلیف اور رنج کے، اور اب تو اس کے کردار تک کو اچھال دیا۔ اسے واپس لے آئیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ عدن چلا گیا، مگر وہ سب ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا رہے تھے۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرو کے ساتھ ہر قدم پر ہر ایک نے زیادتی کی ہے۔ کبھی اس کی خوشی کا کسی نے نہیں سوچا۔ اقرا نے اگلے دن مہرو کو گھر لانے کا سوچا، اور حیا نے بھی اس میں اقرا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس دیکھا دیکھی میں مہرو کے باپ نے بھی دونوں کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، مگر مہرو کی سوتیلی ماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ تینوں ہاسٹل کے باہر گاڑی سے اترے۔ ہاسٹل دیکھ کر اقرا اور حیا اندر مہرو کو لینے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد تینوں ہنسی خوشی باہر آئے، مگر ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ تینوں روئی تھیں۔ اندر بہت عرصے بعد وہ باپ کے گلے لگی تھی، یوں جیسے وہ کسی دشت و بیاباں کی تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ مہرو کو لے کر بخار آ گئی، اور آتے ساتھ ہی اس کی سوتیلی ماں سے جب مہرو کا سامنا ہوا تو مہرو کو لگا کہ وہ اب بھی وہی سخت رویہ اپنائے ہوئی ہے، اور ایسا ہی تھا۔ اس گھر میں اب تمہاری جگہ نہیں رہی مہرو۔ یہ بات سن کر مہرو کو دکھ ہوا، مگر جب اندر سے عدن اور اس کے گھر والے باہر آئے اور عدن نے کہا کیونکہ مہرو کی جگہ اب ہمارے گھر میں ہے، تو مہرو سمیت سب مسکرانے لگے۔ مہرو پہلی بار اپنی سوتیلی ماں کے گلے لگی تھی، اور گلے ملتے ہی وہ اپنی سگی ماں کو یاد کر کے رونے لگی تھی، مگر سوتیلی ماں نے آج سے مہرو کی ماں ہونے کا حق ادا کرنے کا عہد کیا۔ مہرو کی شادی کی تاریخ طے پائی۔ مہرو نے زندگی میں ایک ساتھ اتنی ساری خوشیوں پر رب کا شکر ادا کیا، اور جہاں مہرو بچپن سے تنہا زندگی گزارتی آئی تھی، آج اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے اپنے گھر والے تو ساتھ تھے ہی، ساتھ میں عدن کے گھر سے بھی ڈھیر ساری محبتیں سمیٹنے لگی تھی وہ۔